وہ کون حسین جنہ دے بارے حضور فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا، حضور جنہ دے بارے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، اللہ او دے نال پیار کرنا جڑا حسین نال پیار کرنا۔ حسین سبت من الاسباط، اور حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے۔ اور حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو، اور جن کو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ لڑکھڑا کر آ رہے تھے، حضور نے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ہو، جن کی یہ شانیں ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی کوئی دین کو نہ سمجھے اور پھر جا کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو جائے حسین کو روکنے کے لیے۔ بس یہ بات ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں، خدا کا وہ شکر ادا کرے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت اور دین کا درد موجود ہو، اور وہ زندگی میں اگر مگر نہ کرے اور کبھی بھی وہ نفسانیت اور حالات کے مطابق نہ چلے، جب بھی کوئی وقت آئے تو کہے او چھوڑو یار مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ تو یہ بات لوگ کہتے ہیں جی او فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، او جی فلاں بندہ نہیں مانتا، تو بتاؤ حسین سامنے کھڑے ہوں گفتگو ویسی فرما رہے ہوں، ہاں جی، اور حسین ابن علی کی زبان سے اپنے ایک تو میں صدیوں کے بعد ایک گرا ہوا انسان حدیث پڑھوں تو آپ میرے پڑھتے ہوئے ہی آپ اشش کر اٹھے، کیا میں پڑھ دیں وہ لمبی حدیث تو جو جیڑی امام حسین کو مروی کیوں جی، ہاں امام حسین تے تسی ویسے اشش کر اٹھنا ہے تے دسو یہ تنخواہ دی کتنی مجبوری ہوندی، یہ حکمرانہ دیا ملازمہ تھی انہاں دی جناب تعلقات دی کتنی مجبوری ہوندی کہ حسین اپنی زبان جو حدیث بیان کر رہے ہوں تے سامنے 1000 بندے نو حدیث سمجھ نہ آوے، پورا خطبہ آپ نے دیتا نا، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا میں یہ کہنا، فرمایا میں اپنے نانا جان نو فرماندے ہوئے اے سنیا تے پھر بھی 1000 بندے وچوں کسی نو سمجھ نہ آوے اور پھر بھی وہ امام علی مقام دا راستہ روک کے کھڑے ہو جان۔ جدو امام علی مقام چلے تھے آپ نے فرمایا بھئی کی مسئلہ ہے، انہوں نے کہا جناب تسی ہن دائیں بائیں نہیں جا سکتے، ہن اسی محاصرہ تہاڈا کر لیا، ہن تانوں ابن زیاد کول جانا پینا۔ ہاں جی، یہ میں بہت ساریاں گلاں حذف کردا وچوں تاکہ تہاڈے ذہن دے مطابق گلاں کراں، میں وہ تو جگر پھٹتا ہے جڑیاں گلاں وچ لکھی ہوئیاں، ہاں لیکن میں وہ صرف اتنا ہی گل کرنا جتنا تہاڈا ذہن قبول کرے۔ ہاں کلم الناس علی قدر عقولہم، جیو جی مخلوق بیٹھی ہوئے ادنا گل، یہ علماء دی امانتاں بہت سارے علم جڑے اسی تہاڈے سامنے ظاہر نہیں کردے، اے نہ ہوئے تساں دین تو چلے جاؤ۔ ہاں ہاں اسی تہاڈا چھپا چھپا کے گلاں کردے اتنی ہی کہ جتنا تہاڈوں ہضم ہو جاون گلاں، حسین کھڑے ہون تے انہاں دا محاصرہ کر لیا جائے تے نمازاں حسین پیچھے پڑھن تے مجبوری تنخواہ ہوئے تے یزید دی مجبوری بن جائے، اور دسو پھر حسین دا صبر ہی دسی جڑا مار گیا سارے۔ ہاں جی کیوں اے پھر جو یہ جڑے یزیدی ٹولا ہے اے کہندے جی وہ سلطنت واسطے گئے سن، اقبال کہندا مدعا یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی سامان سفر، اقبال کہندا کمینیاں جے حسین سلطنت واسطے گئے ہوندے تے جلیا شیر خار پتر لے کے تے کدی نہیں کوئی جنگ وچ گیا۔ ہاں جی، تا قیامت قطع استبداد کر اور موج خون او چمن آباد کر، اقبال کہندا آئے تے حسین ابن علی دا ہی کام سی، تا قیامت ظالمہ دا پنجہ توڑ گئے۔ ہاں جی، پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی انہاں دا پنجہ توڑ دیں دے۔ ہاں جی، اقبال کہندا تا قیامت قطع استبداد کر اور خون موج او چمن آباد کر۔ تو اقبال کہندا تینوں پتہ ہے اس کھیت نو تے اس چمن نو خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک؟ اقبال کہندا حسین ابن علی کر گیا قیامت تک۔